الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا۔ سورۃ النازعات مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ سورۃ اتری۔ النازعات کا مطلب ہے کہ وہ فرشتے جو بندوں کی روحوں کو نکالتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو بھی کافروں کو بھی ذرا ڈانٹ پلائی ہے اور انہیں سمجھایا ہے کہ آخرت کی زندگی کی تفاصیل جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان کو دیکھ لو اور اس کے بعد تمہارا دل چاہے سنبھل جاؤ، نہ چاہے تو اپنی ڈگر پہ قائم رہو۔ تو سورت مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی، اور مکی صورتوں میں بنیادی طور پر نظریات کو، عقائد کو درست کرنا تھا اور صحیح عقائد کو دلوں میں بٹھانا تھا۔ اور ان عقائد میں ایک عقیدہ فرشتوں پر ایمان بھی ہے کہ فرشتوں کے کیا کیا کام ہوتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے جو اندیکھی ہے، کیا ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی ایسی کی ہے کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، غرقا ڈوب کر۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کی روح کو اس کے اندر گھس کے، انسان کے اندر گھس کے، ڈوب کے وہ روح کو نکالتے ہیں۔ اور نزع کہتے ہیں ذرا شدت سے نکالنا۔ یہ شدت کا جو سلوک ہے یہ کفار کے ساتھ وہ کریں گے، یعنی کافروں کی روحیں بڑی شدت کے ساتھ وہ نکالیں گے۔ اور غرقہ کا جو لفظ ہے یہ مبالغہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی انہوں نے ڈوب کے، جو ڈوبنا اس لیے کہ اس کافر کی روح جسم کے اندر بھاگے گی، وہ راہ تلاش کرے گی کہ میں کسی طرح اس فرشتے کے قابو میں نہ آؤں، مگر انہوں نے کافر کے جسم کے اندر ڈوب کے، غرق ہو کے اس روح کو پکڑنا ہے اور نکالنا ہے، کھینچ کھینچ کے نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مراد یہ کہ کفار کی موت کے وقت ان کی روحوں کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا یا ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ یہ جان لیں۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کافر کی روح کس طرح کھینچی جائے گی، اس کو بڑی تفصیل سے یوں بیان کیا۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور مسند احمد اور سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں ان العبد الکافر، یا دوسری روایت میں الفاجر، کہ ایک فاجر اور کافر بندہ اذا کان فی انقطاع من الدنیا، جب دنیا سے وہ کٹ رہا ہوتا ہے، رخصت ہو رہا ہوتا ہے، وہ اقبال من الآخرہ، اور آخرت میں وہ داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو نزل الیہ من السماء ملائکہ، تو آسمان سے چند فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے کیسے ہیں؟ غلاظ شداد، بڑے سخت روح، سخت قسم کا رویہ اختیار کرنے والے، سود الوجوہ، اور ان کے چہرے بھی کالے ہوتے ہیں، معہم المسوح من النار، ان کے ساتھ آگ کے بھی کچھ کپڑے ہوتے ہیں، فیجلسون منہ مد البصر، تو کافر جب مر رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھ جہاں تک دیکھ سک رہی ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں فرشتے، تو کافر ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت اس کے پاس آتا ہے، حتی یجلس عند رأسی، یہاں تک کہ وہ آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، فیقول، اور موت کا فرشتہ کہتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح نفس، اخرجی، نکل آؤ، الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چلو، اللہ تم سے سخت ناراض ہے، تم بڑی خبیث روح ہو، آج اللہ سخت ناراض ہے، سخت غضبناک ہے۔ قالا،
آپ فرماتے ہیں بس یہ سنتے ہی فتفرق فی جسدہ، وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، ادھر ادھر دوڑتی ہے جدا ہو کے ایک دوسرے سے. فینتزعها، تو یہ فرشتے پھر اس کو کھینچتے ہیں. کما ينتزع السفود الکثیر الشعب من الصوف المبلول، جیسا کہ ایک ٹہنی ہو اور اس کی مختلف برانچز ہوں اور ان برانچز پہ کانٹے لگے ہوئے ہوں اور ان پر ایک سفید رنگ کی یا کاٹن جو ہے گیلی وہ لپٹی ہوئی ہو. اب لپٹی ہوئی کاٹن سے اس پودے کو یا اس برانچ کو کھینچا جائے تو وہ کیسے نکلے گی؟ کانٹے گیلی یا تر کپاس کو چیرتے پھاڑتے باہر نکلیں گے نا. تو بینی اسی طرح کافر کی روح اس کے جسم سے ایسے نکلے گی جس سے فتقطع معها العروق والعصب، روح نکلے گی اس کی رگیں بھی کٹ کٹ کے جدا ہو رہی ہوں گی اور اس کا ایک ایک پٹھا جو ہے وہ بھی اسی طرح پھٹ پھٹ کے کٹ کٹ کے جدا ہو رہا ہوگا، زخمی ہو رہا ہوگا. تو یہ ہے کافر کی روح، بے ایمان کی روح کے نکلنے کا ایک حال جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی تفصیل سے بتا دیا. یہ معنی ہے والنازعات غرقا. فورسز ہیں اللہ تعالیٰ کی، بندے کو کم از کم یہ تو اتنا تو یقین آنا چاہیے نا، یار میں پیدا ہوتا ہوں ٹھیک ہے کرتا ہوں جو کچھ، میں نہیں مانتا فرشتے ہیں، لیکن آخر کون سی ایسی مخلوق ہے جو میں پڑ جاتا ہوں زمین پہ اور وہ آتا ہے میری روح نکال کے چلا جاتا ہے اور میں ڈیڈ ہو جاتا ہوں. کوئی زندہ انسان جو ارد گرد کھڑا ہو وہ بھی میری مدد نہیں کر سکتا. آخر کیا ہے؟ کوئی تو سسٹم ہے نا، کوئی تو طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے اور کروا رہی ہے. پھر والناشطات نشطا، اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، آسانی سے نکالنا، یہ مراد ہے وہ فرشتے جو کسی نیک انسان مومن انسان کی روح کو آ کے قبض کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ قبض کر لیتے ہیں. جیسے اونٹنی کا گھٹنا اگر باندھا ہوا ہو تو اس کو آرام سے رسی کھول دی جاتی ہے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے. میں نہیں اسی طرح بڑی آرام سے اس کی روح نکال لی جائے گی اور اس کے جسم سے آزاد ہو جاتی ہے. تو روح جب اس کی نکلتی ہے تب بھی مومن بڑا مطمئن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بھی مومن کو جب موت آتی ہے تو موت سے پہلے اس کے سامنے جنت پیش کر دی جاتی ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے وہاں. یہ ابھی پڑھا نا ہم نے کہ جنت میں کیا کچھ ہے، باغ ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ کواعب ہیں، اطراب ہیں، کأس ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. وہ ان تمام چیزوں کو جب دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے تو وہ سب جنت والے اس کو بلا رہے ہوتے ہیں، آؤ آ جاؤ یہاں آ جاؤ. حقیقت ہے بلا رہے ہوتے ہیں. مومن کی موت کے وقت اس کی آنکھ جب ٹکتی ہے نا تو وہ دیکھتا ہے جنت کو تو اس کو بلا رہے ہوتے ہیں. اور بعض وقت جب بلا رہے ہوتے ہیں تو مومن کی مرتے وقت مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرے پہ ایک بڑی رونق ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں. جیسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. اسی طرح کئی علماء جو ہیں نیک لوگ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی آخری وقت کے جو لمحات تھے اس کا ذکر علماء نے کیا ہے، یا موجود تھے، ہم نے دیکھ رہے تھے، مسکرا پڑے اور مرتے وقت کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اور بھائی مقابلہ کرنا تو اس میں کرو. یہ دنیا کی کیا چیزیں ہیں، ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں اصل پھر مسکراتے مسکراتے جان دے دیتے ہیں. تو یہ عین موت کے وقت بندے کے اندر، مومن کے اندر ایک نشاط سی ہوتی ہے، خوشی سی ہوتی ہے، خوشی کی لہر دوڑی ہوتی ہے اور بڑی آسانی سے اس کی روح نکل جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
اس کا بھی ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے کہ کس طرح ایک مومن کی روح نکلتی ہے، فرشتہ آتا ہے، بڑے آرام سے اس سے بات کرتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس کو کیا کہا تھا؟ اس کو کہا تھا ایتھا النفس الخبیثہ، اور اس کو کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس کو کہتا ہے چلو تمہارا رب آج بڑا غضبناک ہے، بڑا سخت ناراض ہے، مگر اس کو کہتا ہے چلو اپنے رب کی رضا کی طرف، اپنے رب کی نعمتوں کی طرف، اور وہ بڑی آرام سے نا اپنی روح کو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ نہیں دوڑتی، اس کی روح جسم میں نہیں دوڑتی۔ ایک کافر کی روح ہے جو ڈرتی ہے کہ مجھے تو اب بڑی سخت سزا ملے گی، بھاگوں یہاں سے، مگر بھاگ کے وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، یہ بھی فرشتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں لے کے بڑی تیزی کے ساتھ یہ فرشتے جو ہے نا جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ والسابحات سبحا یعنی تیزی سے تیرنے والے فرشتے یہ وہ ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ زمین پہ اللہ کے حکم کو لے آتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بڑی تیزی سے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں۔ یہ مراد ہے۔ بہرحال فرشتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیز مقرر کی ہوئی ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہی کر ڈالتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ فالسابقات سبقا، پھر جو سبقت کرنے والے ہیں سبقت کرنا، یہ بھی وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ فرشتے ہیں جو شیطانوں سے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے وحی ریسیو کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر لے آتے ہیں۔ شیطان بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ تیزی سے آگے بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی نازل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سبقہ کا معنی۔ اور کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ انسان کا جو عمل صالح ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے، یہ فرشتے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کے اس نیک عمل کو لے لیتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی، تو یہ بھی فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر اپنا حکم نازل کرتا ہے کہ جاؤ اس کو امپلیمنٹ کرو۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، ہے نا؟ تو یہ وہ فرشتے ہیں جن کو کہا ہے مدبرات امرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تدبیر کو امپلیمنٹ کرنے والے یہ فرشتے لے کے تدبیر کو اترتے ہیں، اور اس میں وہ ساری تفاصیل ہوتی ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، یا ہوا لانی ہے، بارش برسانی ہے، اگانا ہے، کسی کو مارنا ہے، یہ سب کوئی مصیبت ڈالنی ہے یا ہٹانی ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں فالمدبرات امرا میں آتی ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی۔ رجف کہتے ہیں سخت قسم کی ہلاوے کو۔ تو یہ ہلاوا کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ پھر اس کے بعد تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے ایک پیچھے آنے والی۔ مراد یہ ہے کہ بینی ایک زلزلہ آئے گا، اس کے پیچھے ایک اور آئے گا، اور وہ بڑا شدید ہوگا۔ ایک تباہی ہوگی، اس کے بعد دوسری ہوگی، تیسری ہوگی، یہ حال ہوگا۔ کچھ علماء کہتے ہیں راجفہ سے مراد نفخہ اولا ہے، اور رادفہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے۔ تو مقصد بہرحال یہی ہے کہ روز قیامت حال یہ ہوگا کہ زمین پہ جو کچھ ہوگا وہ سب اضطراب کا شکار ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ پھر دوسرا نفخہ آئے گا تو اس میں ہر شے جو ہے نا وہ زندہ ہو جائے گی، جو مری ہوئی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دینا ہے۔ قلوب، دل،
کچھ دل یومئذ اس دن واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے. کیوں دھڑک رہے ہوں گے؟ خوف سے کہ آج میرے ساتھ کیا برتاؤ ہونا ہے. وہ اپنے مقام سے اچھل اچھل کے حلق کو آ رہے ہوں گے، بڑے پریشان ہوں گے، انہیں قرار نصیب نہیں ہوگا، بڑے پریشان ہوں گے کہ آج کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی ذلت سے، کہ جب اس قسم کے حالات کو دیکھیں گے، تباہی کو دیکھیں گے، جان جائیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. آج تو وہی دن آ گیا جس کو ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے، اور آج وہی سلوک جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے. کاش کہ ہم بھی کوئی اچھے کام کر لیتے. تو اس لیے اپنے کاموں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے سب کے سامنے ذلیل بھی ہو رہے ہوں گے، اور آنکھیں بھی ان کی اس وجہ سے بھی جھکی ہوں گی کہ آج ہمارے ساتھ جو برتاؤ ہونا ہے وہ بڑا ذلت والا ہونا ہے. یقولون، وہ کہتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا بے شک ہم البتہ پھیرے جانے والے ہیں، فی الحافرہ، پہلی حالت میں. اب یہ باتیں ہیں کفار کی، مشرکین کی، کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، اور اس کے بارے میں یوں آپس میں تبصرے کرتے ہیں، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا واقعی ہم البتہ یقیناً پھیرے جانے والے ہیں پہلی حالت میں، یعنی جب مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، تو کیا واقعی دوبارہ ہم زندہ ہوں گے اسی طرح جیسے آج موجود ہیں. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہوں گے ہم ہڈیاں بوسیدہ، یعنی ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، جسم وجود جو ہے وہ نظر ہی نہیں آئے گا، تو کیا واقعی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنی اصل حالت میں پھیر لیے جائیں؟ تو یہ گویا کہ معاد کا انکار ہے، بعث بعد الموت کا انکار ہے. قالو، تو آپس میں کہتے ہیں، تل کا، یہ اذن تب، کرتن، واپسی ہے، خاسرہ، خسارے کی. تو ایک دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، کہ کہتے ہیں اگر واقعی ایسا ہوا تو یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مار کے دوبارہ ہمیں زندہ کیا تو ہم تو واقعی بڑے نقصان اٹھائیں گے. یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، کر لو کچھ، دن آئے گا وہاں حساب کتاب ہوگا، ایندھن بنو گے، کافر مرو گے. اگر کہتے ہیں اگر واقعی ایسا ہو گیا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے، پھر تو ہمارا بڑا خسارہ ہے. فَإِنَّمَا، تو سنو، تو بے شک، ہِیَ زَجْرَةٌ، یہ ڈانٹ ہوگی، واحدہ، ایک ہی. اللہ فرماتے ہیں بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی. ڈانٹ سے مراد یہاں کیا؟ چیخ، ایک سور، غضب کی ایک ڈانٹ ہوگی. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے تو اپنی مخلوق پر اس دن اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوگا. اس سے بڑھ کر کوئی اور وقت نہیں ہے، یہی وقت ہے. تو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی غضب کی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو اچانک وہ میدان میں ہوں گے. بس زمین کا یہ میدان جو ہوگا، بس اس پہ وہ سب کھڑے ہوں گے، پہلے بھی آخری بھی. ٹھیک ہے نا؟ جو زمین کے یعنی راؤنڈ میں جو بال کو لے لیں، جو یہاں دفن ہوا، جو یہاں دفن ہوا، یا یہاں ہوا، یا یہاں بیچ میں ہوا، سب ایک فلیٹ زمین بنا کے نیچے والوں کو بھی اللہ نے اوپر کھڑا کر دینا ہے، اور ادھر والوں کو بھی ایک ہی میدان میں جمع کر دینا ہے. تو یہ میدان ہوگا، اس دن میدان ہوگا، میدان محشر. تو یہ زمین کی حالت ہوگی. هل اتاک حدیث موسیٰ، جھٹلانے والو، تم مانتے تو نہیں ہو کہ ہم قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، اور
بعث بعد الموت کا بھی تم انکار کرتے ہو۔ تو سنو، میں فرعون کا ایک قصہ اللہ فرماتے میں بیان کرتا ہوں جو انہوں نے فرعون کے ساتھ وہ پیش آیا تھا، اور فرعون ایک سرکش طاغوت قسم کا انسان تھا۔ تو میں یہ قصہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو، اور جو کافر ہیں، جو نہیں مانتے، جو اپنی کفر کی راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش انسان کو، اکیلے اللہ نے اس کو ہلاک کر ڈالا، نہ صرف اس کو بلکہ اس کے سارے لشکر کو، اور اس کے مقابلے میں جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی وہ جیت گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جیتے، ان کی نبوت بھی جیت گئی، وہ برحق ثابت ہوئی۔ تو وہ ذرا سنو مکی لوگو، ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ قرآن مجید میں ہم نے بار بار سنائی ہے آپ کو، مراد ہے سننے والے، کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی یا واقعہ پڑھا ہے، سنا ہے؟ اذ ناداہ ربہ، جب پکارا اسے اس کے رب نے، بالوادی المقدس، مقدس وادی میں، طوا کی۔ اللہ اگر موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر سکتا ہے میدان طوا میں، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے گفتگو کر کے، آپ پر وحی نازل کر کے آپ کو رسول کیوں نہیں بنا سکتا؟ اذهب، تو ہم نے وہ ساری گفتگو کا ایک خلاصہ ہے بس، کہ اس کے رب نے ان کو پکارا، ہم کلام ہوا، رسالت کا تاج وہیں رکھ دیا، اور ذمہ داری آیت کی کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ کیا سرکشی ہے؟ بادشاہ بھور من کے طاقت اور اقتدار کے نشے میں آ کے یہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ جاؤ موسیٰ اس کو ذرا سمجھاؤ، فقل، تو جا کے اس کو کہو، حل لکا، کیا ہے تجھے خواہش، الا، ان، طرف اس کے، کہ ان تزکا، کہ تو پاک ہو جائے۔ تمہارے خیالات بڑے غلط ہیں، تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو، لوگوں کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، انسانوں کو تقسیم کر رکھا ہے، ظلم کے پہاڑ ان پر توڑتے ہو۔ کیا کوئی طریقہ ہے ایسا، تمہارے اندر کوئی خواہش ہے کہ میں تمہیں کچھ ایسی باتیں سناؤں کہ جس سے تو پاک ہو جائے، تمہارے خیالات بڑے اچھے ہو جائیں، تو ہمدرد انسان بن جائے، اللہ کا عاجز بندہ بن جائے، اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں رہنمائی کروں تیری طرف تیرے رب کے، فَتَخْشَىٰ، پھر تو ڈرے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں بتاؤں کوئی سبیل، کوئی خواہش تمہارے اندر ہو تو میں تمہیں تمہارے رب کی طرف رہنمائی کروں، بتاؤں تمہیں تمہارا رب کون ہے، کتنی عظیم ذات ہے، اور اس سے ڈر کے پھر تم ظلم کے پہاڑ جو لوگوں پر توڑ رہے ہو ان سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، اس کے صحیح بندے بن جاؤ۔ تو بہرحال یہ ساری گفتگو ان کے درمیان ہوئی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ دکھاؤ، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی اسے نشانی بہت بڑی، لاٹھی سام میں بدلتا دیکھا، اس نے ہاتھ کو دیکھا، یہ جیب میں ڈالا ہے تو نکالا ہے تو وہ بالکل چمک رہا تھا، لیکن یہ ایسی انہونی چیزیں تھیں، اس کو پتا تھا، لیکن فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلا دیا، اس نے کہا نہیں مانتا میں اس معجزے کو، نہیں مانتا میں تمہاری رسالت کو، تم بھی غلط، تمہارے معجزے بھی غلط، یہ سب جادو ہے۔ وَعَصَىٰ، تو اس نے نافرمانی کی، یعنی نہیں ماننا، تکذیب کرنا، یہ نافرمانی ہے۔ ایک تو نہ ماننا وہ بھی نافرمانی، دوسرا جھٹلانا یہ بھی نافرمانی ہے۔ ثم ادبر، پھر وہ پلٹا، یسعیٰ، کوشش کرتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا میں مقابلہ کروں، انہوں نے مجھے میدان میں میرے بڑے دربار میں لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے، خوب جواب دیے ہیں، اپنی دلائل قائم کیے ہیں، میں کچھ نہیں دکھا سکا، تو اب میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو زج کروں، ان کو شکست دوں، تو اس کے لیے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ بس اس نے سب کو جمع کیا، جادوگروں کو، اور اپنے اسی دربار میں ہی
اس نے کوشش کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی، کیا فحشرا، پھر اس نے اکٹھا کیا، فنادا، پھر اس نے پکارا، کیا کہا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے بلند۔ اپنوں کو، عام پبلک کو اکٹھا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تقریر کرتے انہیں کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے نہریں بنائیں، ویلفیئر کے یہ کام کیے، یہ کچھ کر دیا، وہ کچھ کر دیا، آج تم بڑے اچھے طریقے سے یہاں جی رہے ہو، اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا، وہ جادوگر ہے، اور میں رب ہوں تو الاعلیٰ، سب سے اونچا ہوں، سب سے بلند۔ بس اس نے اس طرح کے دعوے کیے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ کس کا مقابلہ؟ اللہ کا مقابلہ تھا نا۔ نہیں مانا ان کی نبوت کو، رسالت کو، ان کے معجزات کو۔ مکی لوگو، تم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہو، یاد رکھو۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے، نَكَالَ الْآخِرَةِ، عذاب میں آخرت کے، وَالْأُولَى، اور دنیا کے۔ اللہ نے پھر جب اس کو پکڑا تو دنیا میں بھی اس کو سخت سزا دے دی، ڈبو دیا اس کو پانی میں، اس کے لاؤ لشکر سمیت، اور پھر آخرت میں تو اور زبردست عبرتناک اس کو سزا اللہ نے دینی ہے۔ یہ وہ واقعہ جو بار بار ہم قرآن مجید میں بیان کر چکے ہیں۔ مکی لوگوں، تم نے سنا نہیں ہے؟ اس واقعے سے کوئی عبرت حاصل کر سکتے ہو؟ تم رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہو، آپ کو جھٹلاتے ہو، آپ کے نام رکھتے ہو، کبھی سوچا ہے؟ یا تم سے پہلے بھی ایسا شخص گزرا تھا جو تم سے زیادہ طاقتور تھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے نبی کا اس نے مقابلہ کیا، لیکن کس نے شکست کھائی؟ کون جیتا اور کون ہارا؟ یاد رکھو، تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو سکتا ہے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا تو۔ ان فی ذالک لعبرۃ، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے، یقیناً عبرت ہے، لمن، اس کے لیے جو یخشا، ڈرتا ہو۔ یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے فرعون کا۔ کہاں بادشاہت اس کی، کہاں اس کا لاؤ لشکر، کہاں اس کی حکمرانی، کہاں اس کی میں وہ سب اللہ نے زمین بوس کر دی، ختم کر دیا اس کو، اور ذلیل کر کے کیا۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے یہی واقعی بڑا قابل عبرت ہے۔ وہ اس سے عبرت پکڑ کے ویسا بننے کی کوشش نہ کرے جیسے فرعون بنا تھا، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہی سلوک کیا کرتا ہے۔ اس لیے رب کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے بندوں کے دلوں میں۔ فرعون بننے کی کوشش نہ کریں۔ مکی لوگ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بڑے طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، کرواتے ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں بڑے کمزور ہیں وہ۔ ایسا ان کا رویہ رہا تو ذلیل ہوں گے، اسی طرح جیسے فرعون ہوا۔ انتم، کیا تم، اشد، زیادہ سخت ہو، خلقاً، تخلیق میں، پیدائش میں، ام، یا السماء، آسمان، بناہا، اس نے بنایا اسے۔ یہ ایک سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور سوال کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی عظیم قدرت کا اظہار بندوں پہ کر دوں، اور یہ قدرت بھی بڑی یونیک قسم کی ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور آسمان کو بھی پیدا کیا۔ اپنی پیدائش کو بھی دیکھو اور آسمان کی پیدائش کو بھی دیکھو، وہ بھی ایک تخلیق ہے جس کا وجود ہے، تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہو۔ اب یہ بتاؤ، تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ نہیں ہو سکتے، یہ بتاؤ کہ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے وہ تمہیں موت دے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے؟ تمہیں موت کے بعد پیدا کرنا آسان ہے، اور اگر تم اس کو مزید سمجھنا چاہو تو اپنی پیدائش کو بھی دیکھ لو اور آسمان کی پیدائش کو بھی دیکھ لو، تمہارے دونوں میں بڑا فرق ہے۔
اور فرق یہی ہے کہ آسمان ایک بہت بڑی تخلیق ہے جو اس کائنات میں تمہیں نظر آتی ہے، اور یہ صرف آسمان نہیں ہے بلکہ آسمان میں بے شمار اور بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو جو ہستی آسمان کو بنا سکتی ہے وہ ہستی تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یعنی اتنا آسان ہے، یعنی اس چیز کو نہ ماننے کا اعلان کر دینا کہ ہم نہیں مانتے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش وہ بہت بڑی ہے بنسبت انسانوں کی تخلیق کے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی فرمایا أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ، کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہو وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتی کہ وہ ان جیسے انسانوں کو یا ان جیسی مزید تخلیقات کو وہ دوبارہ پیدا نہ کر سکے؟ وہ تو خلاق عظیم ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں جی ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، یہ محض کٹ حجتیاں ہیں، ضد ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کر لو تو تم اپنے آپ کو تو معمولی شے سمجھو کہ اللہ اتنی عظیم مخلوق کو اگر پیدا کر سکتا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری تو زیادہ زیادہ حیثیت ہی ہے نا کہ بس روح نکل جائے، ہم زمین پہ گر جائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد یہی لاش جو ہے اگر زمین میں دفنائی بھی نہ جائے تو بدبو دینا شروع کر دے گی، کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ سارا وجود جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ آسمان جو اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق جو بے جان مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے، اس کو تو دیکھے انسان۔ تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ سائنس دانوں نے جو بڑے بڑے انکشافات کی ہیں ان میں یہ بھی سب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر ایک گریوٹی کا سسٹم بنا رکھا ہے کہ ہر سیارہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کشش کی وجہ سے، اور یہ کشش ہی ہے جس نے اس سسٹم کو باقی رکھا ہوا ہے کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب اس کشش ثقل کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا کام ہے، یعنی اس کشش کو اللہ تعالیٰ ذرا بڑھا دے یا کم کر دے تو یہ سارا سسٹم خراب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سوچو تمہاری پیدائش زیادہ آسان ہے یا آسمان کی پیدائش؟ اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ الگ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بناہا، میں نے اس کو بنایا، اور اس طرح بنایا جیسے تم آج سائنس پڑھتے ہو، بلکہ سائنس ابھی بہت پیچھے ہے، ابھی بہت کچھ ہے اس کو مزید جاننا کہ اس کائنات میں اور کیا کچھ ہے۔ ابھی تک سائنسدان کھوئے ہوئے ہیں اس میں، لیکن ایک شے ان کو معلوم ہوتی ہے اس کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ تو معمولی بات تھی، یہ تو بہت کچھ ہے اس کائنات میں، ہم تو الف بے ہی نہیں جانتے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو سوچئے کتنا زبردست سسٹم ہے، کتنی زبردست تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بناہا، میں نے اس کو بنایا ہے، رفع سمکہا، اس نے بلند کیا اس کی چھت کو۔ سمک جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اکلت السمک، مچھلی کو میں نے کھایا۔ سمک یہ اسی سے ہے، یعنی مچھلی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی وہ باڈی جب پڑھی ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھیں نا، اے یوں آتی ہے، اے یوں چلی جاتی ہے نا، اے یوں، نیچے سے بھی ایسی ہوتی ہے اوپر سے بھی، لیکن ہم چونکہ ایک سائڈ پہ دیکھنا ہے ہم نے، تو اس کو اگر دیکھیں تو آسمان کی چھت کو اللہ نے ایسے ہی بنایا، سمک کی طرح۔
یعنی نیچے سے ہمیں بالکل یوں لگتا ہے یوں ایک گنبد ہے نا، گنبد ٹائپ کا ایسے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ہی اس گنبد کو بلند کیا ہے. اور بلند بھی کیسے کیا؟ بغیر ستونوں کے، بغیر کسی نیچے کوئی ایسے یعنی کیا کہتے ہیں سہارے کے. یہ ساری بڑی چھت جو ہے وہ کھڑی ہے. یہ بھی میں نے کام کیا. کتنا بڑا کام ہے یہ. رفع سمکہا، پھر فسواہا، پھر اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو برابر کیا. وہ کیسے؟ یعنی وہ اس طرح کہ ہر آسمان، یہی آسمان جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اوپر تو ہے، اٹھا ہوا تو ہے، قریب بھی نہیں ہے، لیکن ویسے آنکھ جو ہے نا انسان کی جب اس کو دیکھتی ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کوئی اتنا بلند نہیں ہے. چھت ہے، چھت. اور اللہ تعالیٰ نے اس چھت کو ایسے بنایا ہے کہ بالکل ایک لیولڈ چھت ہے. کہیں بھی کوئی پہاڑ کی طرح کوئی پہاڑ آسمان ایسے لڑکا ہوا نظر نہیں آتا، یا اس کی چھت کہیں جھکی نظر نہیں آتی. بالکل ایک ہی لیول پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے. یہ ہے سواہا. چھتیں لیولڈ ہوں تو اچھی لگتی ہیں، اگر اوپر نیچے ہوں تو بندہ گھبرا جاتا ہے کہ کہیں یہ چھت گر ہی نہ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ فرماتے ہیں میرا کام ہے. پھر وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس نے تاریک کیا اس کی رات کو. وَأَخْرَجَ، اور اس نے نکالا ضُحَاهَا، اس کی دھوپ کو. یعنی یہ بھی دیکھ لیں کہ سورج اور ستارے یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑ پھوڑ کے ایک دوسرے سے نکالے ہیں. اور یہ اگر نہ نکالتا اللہ تعالیٰ، جیسے حدیث جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کفار جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، کیا وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ کے ایک دوسرے سے جدا جدا کر دیا. تو یہ جس طرح دھماکہ ہوا ہے، چاہے لٹل بینگ ہوا ہو یا بگ بینگ، تو یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی، بہت بڑی تخلیق ہے. اور اس تخلیق میں ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، اور پھر اس فضا میں، اس خلا میں اس کو باقاعدہ اپوائنٹ کرنا کہ تم نے بس اپنے اس خلا میں، اپنے اس مدار میں گھومنا ہے، کسی سے ٹکرانا نہیں ہے. اور جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے کہ سورج اپنی رفتار سے چل رہا ہے، دن اپنی رفتار سے آ رہا ہے، اور بالکل اسی طرح رات جو ہے وہ اپنے وقت پہ آتی ہے اور دن اپنے وقت پہ آتا ہے. یہ کس نے کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. وہ خود فرماتا ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس نے تاریک کیا اس کی رات کو. یعنی یہ رات بھی دیکھنے کی ہے. یعنی عجیب و غریب قسم کا نا یہاں ایک سسٹم ہے. تو یہ عجیب سا سسٹم ہے، بندہ دیکھ کے حیرت زدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رات کو بھی تاریک کر دیا ہے، اور ہر جگہ آ رہی ہے، زمین کے ہر خطے پہ آ رہی ہے، اور دن کی روشنی بھی آ رہی ہے. کتنی بڑی کائنات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کی واقعی قدرت بڑی عظیم ہے. والارض بعد ذالک، اور زمین بعد ذالک، بعد اس کے دحاہا، اس نے پھیلا دیا اس کو. دحو اصل میں کہتے ہیں مرغ، شتر مرغ کے انڈے کو. شتر مرغ کا انڈا دیکھیں آپ تو وہ راؤنڈ بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا اینڈ پہ آ کے نا ایسے ہلکا سا پھیل جاتا ہے. زیادہ راؤنڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا ایسے پھیلا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے بنایا. ٹھیک ہے نا؟ زمین کو ایسے بنایا ہے. تو اسی سے یہ دہا نکلا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا ہے شتر مرغ کے انڈے کی طرح، اور پھر اس کو اس نے پھیلا دیا ہے. کیسے پھیلایا ہے تو راؤنڈ سی، مگر ہم جب اس پہ رہتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کھلا میدان ہے. تو کھلا میدان ہمیں پھیلا ہوا نظر آتا ہے، چاروں طرف دیکھیں تو یہ ہے اس کا پھیلانا، ورنہ ہے حقیقت میں وہ گول. یہ ہے. اس میں بھی بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو 1500 سال پہلے قرآن مجید نے سمجھا دیا کہ زمین
پوری گول نہیں ہے، بلکہ شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے، اور دنیا مانتی ہے اس کو اب کہ واقعی زمین ایسی ہے۔ اخرج منہا ماءہا، اس نے نکالا اس سے ماءہا پانی اس کا، ومرعاہا اور چارہ اس کا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے پانی بھی نکالا اور چارہ بھی نکالا، زمین کے اندر نہریں پھوڑ دیں، پہاڑ اس میں گاڑے، ریت کے ٹیلے، مختلف راستے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بنا دیے، اور پھر جو مخلوق پیدا کی اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیا، وہ ہے مرعا، چارہ، نباتات ہیں، وہ بہت کچھ نکلتا ہے اس میں، دانے پھل وہ ہم کھا لیتے ہیں، لیکن چھلکے اور اس کے اوپر کے کور جو ہیں وہ جانوروں کے کام آتے ہیں۔ یہ ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ زمین پہ دیکھیے کتنے چشمے ہیں جو اللہ پھوڑ دیتا ہے، کنویں کے پانی انسان کو مل رہے ہیں، نہروں کا پانی مل رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایک طریقہ کار بنایا ہے۔ یعنی آپ یہ بھی دیکھیے کہ زمین، پانی جو ہے نا ہمیشہ بہہ رہا ہے، یہ بہنے کا اصول کیا ہے؟ بہنے کا اصول بھی ہے کہ سمندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے نیچے رکھا ہے، اور زمین یوں گول جو بنائی ہے، اب اس پہ جب بارش برسے گی تو یہاں کا پانی ادھر بہے گا، اور یہاں کا پانی ادھر بہے گا، اور یہاں کا ادھر اور وہاں کا ادھر، ایسے ہی ہوگا نا؟ تو وہ مسلسل بہہ رہا ہے، کہیں جا کے جمع نہیں ہو جاتا۔ یہ بھی بہاؤ جو ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو کیا زبردست طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی ایک فلیٹ سی زمین ہوتی، اس پہ بارش پڑتی تو پانی پڑا رہتا، بہتا ہی نہ، کھڑا رہتا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا۔ ارسا، یہ ارسا وہی وہ کیل جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آج کل ایسے کیل بھی آ گئے ہیں کہ وہ ٹھونکیں تو وہ ٹھونک تو جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ایسی شے ہوتی ہے کہ اس کو ٹھونکا لگتا ہے تو وہ اندر جا کے نا وہ یوں پھیل جاتا ہے، اس کی رگیں جو ہے نا ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ صحیح معنوں میں راسیہ ہے۔ تو اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ بنائے کہ زمین کے اندر وہ اس کی جڑیں چاروں طرف پھیل گئی ہیں، اس طرح وہ گڑ گیا زمین کے اندر۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یعنی زمین کی پیدائش، پھر اس کے بعد اس کے اندر چشمے نکالنا، نہریں نکالنی، پھر اس کے اندر بے شمار موتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نباتات ہیں جو انسان کو ملتی ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، پہاڑ اس نے گاڑے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ سارا کچھ متاع لکم، یہ تمہارے فائدے کا سامان ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا، سانس بھی ہم بڑی اچھی لے رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، جی بھی رہے ہیں، خوش بھی ہیں، کما بھی رہے ہیں، روزی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست بھی یہاں کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ ہے متاع لکم، اور ولی انعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ مویشی ہر جگہ ہوتے ہیں، بغیر مویشیوں یہ انسان کی اتنی بنیادی ضرورت ہے مویشی کہ اس کے بغیر انسان کو شاید کھانا مل سکے۔ مویشیوں کا دودھ ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی کھالیں ہیں، ان کی ہڈیاں ہیں، ان کے جسم کی آنتیں ہیں، پیٹ کی، کیا کچھ اس سے بنتا ہے، ان کے بال ہیں۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں اس سے پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آ جائے گی آفت بہت بڑی۔ طامہ، یہ کیا ہے طامہ؟ طامہ کہتے ہیں بہت ہی بڑا حادثہ جو ہے نا،
یعنی ہر شے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، توڑ پھوڑ کے رکھ دے، اس کو کہتے ہیں طامہ. اور یہ طامہ معمولی نہیں ہوگا، الکبرا، بہت بڑا، بہت بڑی یہ آفت ہوگی. مراد کیا ہے؟ قیامت. قیامت کے ناموں میں ایک نام الطامہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بڑا بنا کے پیش کیا ہے تاکہ انسان اس نام کو سن کے ڈر جائیں کہ واقعی وہ ہولناک دن ہوگا جس میں ہر شے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی. ایسی ہولناکی ہوگی. قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ، یعنی قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا اور بہت ہی کڑوا ہوگا، ناقابل برداشت ہوگا انسان کے لیے، مر جائے گا. تو یوم، اس دن پھر کیا ہوگا؟ یتذکر الانسان، یاد کرے گا انسان، ما سعی، جو اس نے کوشش کی. اب اس کو یاد آئے گا کہ میں نے دنیا میں رہ کے کیا عمل کیے ہیں، اچھے کیے یا برے کیے. سارے عملوں کو وہ یاد کرے گا، ماضی اس کے سامنے آ جائے گا. کیوں؟ اب جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ عمل کی بنیاد پہ پیش آئے گا، کیونکہ اس کو کچھ اور نظر نہیں آئے گا کہ میں دنیا میں اتنی اولاد چھوڑایا، اتنے اسباب چھوڑایا، اتنا سامان چھوڑایا، اتنی دولت چھوڑایا، اتنی زمین چھوڑایا. اس کو یہ چیزیں یاد نہیں آئیں گی کیونکہ وہ دنیا ہی مختلف ہوگی. اس وقت انسان نے یہی کچھ یاد کرنا ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا تھا، میری کوششیں کیا کیا تھیں، اچھے کاموں کے لیے تھیں یا برے کاموں کے لیے تھیں، میرے عمل اچھے تھے یا برے تھے. اس وقت انسان یاد کرے گا، مگر یہ یاد کرنا فضول ہوگا کیونکہ اب تو حساب کتاب ہونا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم، لِمَن يَرَى، اس کے لیے جو دیکھتا ہے. یعنی دوزخ کی آگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر یوں کرے گا کہ اس کے شعلے ہوں گے، اس کا بھڑکاؤ ہوگا، اس کی آوازیں ہوں گی، اور یہ آوازیں دیکھنے والوں کے لیے ہوں گی. یہ شعلے لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو رہا وہ جس نے سرکشی کی، دنیا میں وہ رہا اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، اس کی عبادت نہ کی، اس کا بندہ نہ بنا. یہ سب طغا کے معنی میں آتا ہے. تو رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی، نافرمان بنا رہا، اس کی عبادت نہ کی، اس کا بندہ نہیں بنا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے ترجیح دی زندگی کو دنیا کی. یعنی اس نے دنیا کی جو زندگی ہے، اس کے جو فائدے ہیں، اس کی جو لذتیں ہیں، اس کی جو شہوتیں ہیں، ان کو آگے رکھا. کس کے آگے رکھا؟ کہ آخرت میں جو مجھے عزت ملنی ہے، آخرت میں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچھے کام کر لو، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی. آخرت کی عزت کو پیچھے رکھا، آخرت کے بہترین انجام کو پیچھے رکھا، اور دنیا میں ایسا مست ہوا کہ بس اسی میں ڈوبا رہا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے جو کام بھی کیا وہ دنیا کے لیے کیا، آخرت کے لیے نہ کیا. یا اس نے دین کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ کہا تھا کہ میرے پاس آؤ تو کچھ کر کے آنا، اس نے اس کو بھی غیر یقینی سمجھا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جہنم وہی ٹھکانہ ہے اس کا. تو اب آخرت میں اگر اس کا کوئی مقام ہے، کوئی منزل ہے، تو وہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جہاں اس کا کھانا پینا ہوگا. اور کھانا کیا ہوگا؟ زقوم کا کھانا. اور پینا کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور رہا وہ شخص جو ڈر گیا. بس دنیا میں جو رہا اور یہ سوچ کے رہا، کوئی کام کرتے وقت اس نے یہ سوچا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، اللہ کا حکم اس میں نہیں ہے، یہ اس کی نافرمانی ہے. اور جو ہی اس نے یہ سوچا، ڈر گیا کہ میں اس نافرمانی کا جواب اللہ تعالیٰ کو کیا دوں گا، اللہ تو ناراض ہوگا، میں نے تو اس کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے.
اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم اس قسم کا کام کر کے آئے ہو تو یہ شرمندگی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، بہت بڑی سزا ہے، تو میں یہ نہیں جھیل سکتا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے کسی کام کو کرتے وقت وہ اس سوچ میں ڈوب کے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملے گی مجھے کل قیامت کو، تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کا سامنا کر سکوں اس نافرمانی کو کر کے، تو وہ اس نافرمانی سے باز رہا، فوراً پرے ہٹ گیا کہ میں نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ ڈر گیا ہو کہ بھئی اس کا جواب کل اللہ کے سامنے میں نے دینا ہے، کیا دوں گا؟ تو ڈر گیا، دنیا میں ہی ڈر گیا، وہ ایک طرف ہو گیا، اس نے کہا نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسری طرف وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کے اندر امٹتی جو خواہشات ہیں ان خواہشات سے بھی اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا کہ نہیں بھائی ہر کام میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اور ہوا میں ہمیشہ نافرمانیاں ہوتی ہیں، نفس کی پوجا ہوتی ہے، نفس کی خواہش، دل میں اندر جو خواہش آئی بندہ اس کو ہی پورا کرتا جائے اور یہ نہ سوچے کہ بھئی اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کی بھی تو سنو نا، میں مسلمان ہوں، یہ تو دیکھوں کہ دین کیا کہتا ہے۔ لیکن بندہ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے تو یہ طغا ہے، یہ سرکش انسان ہے، طاغیہ ہے۔ اور اگر ان کی پرواہ کرتا ہے، ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو آنے والی جو خواہشات ہیں اس کے اندر اس کو دباتا ہے، اس کو رگڑتا ہے، کہتا نہیں تمہاری نہیں چلے گی، میں اللہ کے حکم سے ڈرتا ہوں کہ اس کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، اور پھر رب کی طرف وہ آ جاتا ہے تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کے لیے جنت جو ہے اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی منزل اور اس کا مقام قیامت کے روز جنت ہے، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، عزت ہی عزت ہوگی، اور ہمیشہ کی یہ رہائش ہوگی جس میں کبھی موت نہیں آنی ہے، نعمتیں بھی اس میں ہمیشہ کے لیے ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے بندہ انجوائے کرے گا۔ یسألونک، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایانا، کب ہے، مرساہا، ٹھہرنا اس کا، یعنی کب وہ قائم ہوگی، کب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کو برپا کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فیما انت من ذکراہا، کس فکر میں ہیں آپ اس کے ذکر سے، یعنی یہ لوگ سوال تو کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ مر کے جب ہمارے پاس آئیں گے تو آگے تو بڑا بھاری دن ہوگا، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ تو اپنے آگے بہت بڑا بھاری دن جو ہے نا اس کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا میں مست ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے پنجے جو ہے نا وہ بہرحال زمین میں گاڑے ہوئے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اور قیامت کے سوال تو کرتے ہیں یہ کب آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ تم کتنی تیاری کر چکے ہو اس کے لیے۔ پھر یہاں قیامت کی گھڑی کے بارے میں کہا مرساہا، مرسا، تو یہ جو مرسا ہے وہی کیل کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کی گھڑی کو بھی یعنی اس طرح کیل کی طرح یا پہاڑوں کی طرح اس کو بھی یعنی باندھ رکھا ہے، گاڑ رکھا ہے، اور جب بھی اللہ چاہے گا اس کی رسی کھول دے گا، اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں یہ سوال تو کرتے ہیں کہ کب آئے گا زمانہ اس کا، کب قیامت آئے گی، کتنی دور ہے، کتنا وقت لگے گا۔ تو جواب میں فرمایا فیما انت من ذکراہا، کس فکر میں ہیں آپ اس کے ذکر سے، کہ اللہ کے رسول یہ سوال تو کرتے ہیں لیکن مراد یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس اس کا علم ہے جو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ فیما انت من ذکراہا، کس فکر میں آپ اس کے ذکر سے، مراد یہی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس بھی قیامت کا کوئی علم نہیں، ان کے سوالوں کو سن سن کے آپ یہ فکر نہ کریں کہ اس کا علم مجھے ہونا چاہیے،
یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. الی ربک منتہاہا، طرف آپ کے رب کے انتہا ہے اس کی. یعنی آپ کا رب ہی جانتا ہے. آپ قیامت کی جو حال ہے، احوال ہیں، ہولناکیاں ہیں، وہ تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن کب آئے گی یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے علم میں نہیں آئے گی بات. تو بہرحال یہ جملہ جو ہے اس میں ان کے سوال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سختی سے رد کیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہو اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اسی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اس کی تاریخ جانتے ہیں، وقت جانتے ہیں. نہیں، وہ بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو فیما انت من ذکراہا، ذکرہ یہاں اس سے مراد ذکری ہے، ذکر کے معنی میں ہی ہے. تو الی ربک منتہاہا، اس کا آخری جو علم ہے، اس کا انتہائی جو علم ہے وہ آپ کے رب کی طرف ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو قیامت کی گھڑی کو جانتا ہو. انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرتا ہو اس سے. آپ کو اللہ کے رسول ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ قیامت کا وقت کون سا ہے. ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ ان کو قیامت کی ہولناکی سے ڈرائیں. کون ہے جو قیامت کی ہولناکی سے ڈرتا ہے، اس کی شدت سے ڈرتا ہے کہ بھئی وہ دن ہے جس کا مجھے سامنا کرنا ہے، اور سامنا کرنے کے لیے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے. آپ کو تو اس لیے بھیجا ہے. کأنہم، گویا کہ وہ یوما، جس دن یرونہا، وہ دیکھیں گے اسے تو کہیں گے لم یلبسو، نہیں وہ ٹھہرے دنیا میں، الا عشیۃً، مگر پچھلا پہر، او ضحاہا، یا پہلا پہر. یعنی جب وہ آخرت کو دیکھیں گے، قیامت برپا ہو رہی ہے، تو اس وقت ان کو یوں لگے گا کہ ہم نے تو دنیا میں بڑا معمولی سا وقت گزارا ہے. یہ ہولناکی اس طرح انسان کے دماغ کو بنا دے گی. یعنی یہ جھٹلانے والے جو ہیں، کأنہم، یعنی یہ جھٹلانے والے جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کوئی جزا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جس دن انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا واقع ہونا دیکھنا ہے اور اس کی ہولناکی کو اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے تو اس وقت ان کو اپنی دنیا میں رہنے کی جو مدت ہے وہ بالکل معمولی نظر آئے گی. معمولی. بلکہ دنیا میں نہیں، بلکہ اپنی قبروں میں بھی جو رہے ہوں گے تو قبروں میں بھی ان کا مدت جو ہے نا بڑی طویل مدت ہوگی. وہ بھی قیامت کے روز ان کو یوں محسوس ہوگا کہ شاید دن کا 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، یا پھر پچھلے پہر جتنا وقت جو ہوتا ہے، یا پھر پہلے پہر کا جو وقت ہوتا ہے، بس ہم نے اتنا ہی گزارا ہے. بس اس کے علاوہ کوئی اور سال، مہینے، یا 80 سال، 900 سال، 1000 سال کی جو عمر ہمیں دی گئی ہے وہ کوئی نہیں بھائی. بس تھوڑا سا وقت تھا، تھوڑا سا وقت. اور ہوتا ایسے ہی ہے کہ انسان اس وقت بھی اپنا تجربہ ذرا کر کے دیکھ لے کہ جو زندگی ہے اس کی، اس وقت وہ زندہ ہے، اپنی پچھلی عمر کو دیکھے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے ابھی تو آنکھیں میں نے نہیں کھولی، بہت کچھ ہو، میں اتنا بڑا بھی ہو گیا ہوں، وقت ہی گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، لگتا ہے اب آنکھ کھل رہی ہے. وہ تو وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. تو دنیا میں اس کے تھوڑے بہت ہمیں وہ کلو ملتے ہیں، لیکن قیامت کو جب اپنی آنکھوں سے انسان اس ہولناکی کو دیکھے گا تو اس وقت اس کو اندازہ ہوگا کہ میں تو دنیا میں بہت تھوڑا وقت گزار کے آیا ہوں. مراد یہ کہ مجھے عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. بس یہ کہے گا، ہوش ہی نہیں آیا، بس مست رہا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ دن دیکھنا پڑے گا. اور وقت ایسی تیزی سے گزر گیا، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، پتہ نہیں چلا. یہ حالت ہوگی اس وقت ایک انسان کی، اور ہر انسان کی ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے.
اگلی صورت سورہ عبس، پہلا لفظ ہے اسی صورت کا، اسی سے اس کا نام رکھا ہے سورۃ عبس۔ مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ذات سیدہ عائشہ ام المومنین سے یہ روایت کی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ انزل عبس وتولی فی ابن ام مکتوم الاعمی۔ یہ جو صورت ہے عبس وتولی، یہ ایک صحابی رسول ہے عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کس طرح کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد مشرکین کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے وہ موجود تھے۔ مسجد حرام میں آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ارد گرد یہ لیڈرز موجود تھے، بڑے بڑے سردار۔ تو وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، تو فجعل یقول، تو وہ آپ سے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ ارشدنی، اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے، میری رہنمائی کیجئے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، ارشدنی۔ تو آپ کے پاس یہ بڑے بڑے لیڈرز جو بیٹھے ہوئے تھے، تو اس دوران انہوں نے جب سوال کیا تو فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذرا بات جو تھی وہ یعنی یوں سمجھیے کہ ذرا توجہ نہ دی، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ پھر وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ وَيَقُولُ أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا، پھر یہی صحابی جو تھے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک بار دوسری دفعہ پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اترا بما اقول باسن، کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کیا آپ اس میں کچھ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو فیقول اللہ، تو نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، ویسے محفل ہے، آپ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، اب نابینا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ارد گرد کون بیٹھے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے، ایک میری رہنمائی کیجئے۔ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا ان کو۔ پھر انہوں نے سوال کیا، کیا میں یہ جو سوال کر رہا ہوں کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ شاید مناسب نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ تو اس موقع پر اسی رویے پر یا اسی حال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہلکا سا عتاب کیا ہے، عتاب کا مطلب ذرا ہلکی سی ڈانٹ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دی ہے، وہاں یہ بھی سمجھایا ہے کہ جو مسلمان لیڈرز ہیں یا بڑے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، جن کے پاس لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے، تو اس موقع پر کسی بھی شخص کو، چاہے مومن وہ نابینا ہے، اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، غریب ہے یا امیر ہے، مومن کو، کسی عالم کو یا کسی لیڈر کو اس کے سامنے یا اس کو دیکھتے ہی یا اس کے سوال پر یا اس کی گفتگو پر تیوری نہیں چڑھانی چاہیے۔ ایک تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بھی جتلایا ہے بندوں پر کہ میں نے بڑی بڑی نعمتیں تمہیں عطا کر رکھی ہیں، اور یہ سب نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ کل قیامت کو میں نے ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرنا ہے۔ بس یہ دھیان رکھنا، یہ موضوع ہے اس صورت کا۔ تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولا، عبسا اس نے تیوری چڑھائی، وتولا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ دیکھا نا، اب بیک گراؤنڈ ذرا یاد رکھیں نا، جیسے وہ آئے انہوں نے سوال کیا تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، یہ ہے تولا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو آپ نے محسوس کیا، وہ شاید سامنے بھی بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں
انہوں نے بھی اس چیز کو نوٹ نہ کیا ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے ماتھے پہ آئے ہوئے ہلکی سی جو سلوٹیں ہیں ان کو پڑھ لیا تھا، ان کو پڑھ لیا تھا، اس کا ذکر کیا عبسہ۔ اس سے آپ دیکھیں کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو رشتہ ہے کتنا بڑا ہے، کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے۔ اور خاص طور پر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے پاس اگر عام پبلک آتی ہے تو اس موقع پر بھی کتنا اہم یہ رشتہ ہے ایمان کا، کہ کبھی بھی اس چیز کو انسان اپنی زندگی میں نہ لائے کہ میں کسی کو دیکھوں اور میرے ماتھے پہ ہلکی سی لکیریں جو سلوٹیں ہیں، کوئی نہیں پڑھتا مگر اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اگر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات نوٹ کروا سکتے ہیں تو یہ بات تو ہمیں خود بخود جان لینی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ نوٹ کروا رہا ہے۔ تو عبس و تولی، اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیر لیا، یعنی اس نے سے مراد نبی علیہ السلام ہے۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی معمولی سی بھی کوئی خطا ہوتی تھی، معمولی سی بھی، تو اللہ تعالیٰ چھوڑ نہیں دیتے تھے۔ یہ خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے رسولوں سے کرواتے ہیں۔ کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ بعد کے لوگ کہیں رسولوں کو ما فوق البشر مخلوق نہ سمجھ لیں۔ یہ تو انسان نہیں تھے بھائی، انسان تو میں غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، نبی سے کون سی غلطی ہوئی ہے، کون سے قصور ہوا ہے، کون سی تقصیر ہو گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ جان بوجھ کے کرواتا ہے تاکہ نبی کے بارے میں یہ نہ سوچا جائے، رسول کے بارے میں او جی انسان تھوڑی تھے، وہ تو بڑی اونچے مقام ہے ان کا، وہ انسانوں سے بالا کوئی اور مخلوق ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہی وہ غلطی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فوراً اصلاح کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، نہیں، فوراً اصلاح، تاکہ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نمونہ بن جائے اور لوگوں کو باور کرا دے اللہ تعالیٰ، دیکھو تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان ہے، مگر انسان ہوتے ہوئے کتنی غلطیوں سے بچتا ہے، کتنے اچھے کام کرتا ہے، اور ہاں کبھی کبھی اگر اس کی غلطی ہوتی ہے تو میں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، تم بھی اپنے آپ کو ٹھیک کروا لیا کرو۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ وہ پیچھے اصل حقیقت ہے۔ تو عبسہ و تولی، عبسہ کا مطلب یعنی اپنے چہرے کو ایسا سکیڑنا ناپسند کرتے ہوئے، و تولی اور منہ موڑنا، اعراض برتنا۔ یا عبسہ کا مطلب ذرا تھوڑا سا نا اپنے چہرے کو اس طرح سکیڑ لینا کہ بس کسی کو دیکھ کے انسان کے چہرے پہ خوشی نہ آئے، اس کو بھی کہتے ہیں عبسہ و تولی ان جاءہ الاعمی، ان یہ کہ آیا اس کے پاس الاعمی ایک نابینا، یا نابینا سے مراد وہی صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے، وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کچھ پوچھنا چاہا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ حالت ہو گئی۔ کیوں ایسی حالت ہوئی ہے؟ بس ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت بات کر رہے تھے ابی ابن خلف سے، تو یہ بیچ میں آ گئے، انہوں نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ تو جب یہ آیت اتری تو پھر اس کے بعد تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو عزت دیتے تھے، جو احترام کرتے تھے، اس کا آپ اندازہ یوں کر لیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیتہ یوم القادسیۃ وعلیہ درع ومعہ رایۃ سوداء، کہ میں نے ان کو قادسیہ کی جنگ میں دیکھا، نابینا تھے، اس میں بھی وہ شامل ہوئے، یعنی جو کہتے تھے صحابہ کو ماننا پڑتا تھا کہ ان کی بات توجہ سے سنیں، حالانکہ نابینا کو اجازت نہیں ہے، دین آزاد کرتا ہے کہ تم نہ جاؤ، تم پر یہ بوجھ نہیں ہے،
لیکن وہ کہتے میں جاؤں گا. تو گئے وہاں تو ان کے اوپر باقاعدہ وہ زرہ تھی، لوہے کی قمیص پہنی ہوئی تھی انہوں نے، پورے مجاہد بن کے کھڑے ہیں، اور پھر ان کے ہاتھ میں کالا جھنڈا تھا. یہ علامت تھی اس بات کی کہ مسلمانوں کی فوج کا یہ جھنڈا ہے. تو ان کے ہاتھ میں تھا. جس طرح دوسرے مجاہدین اپنے اپنے فرائض ادا کر رہے تھے، اس طرح سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس فرض کو ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے کہ میں کچھ اور نہیں کر سکوں گا، کم از کم جھنڈے کو تو پکڑ سکتا ہوں، میں نے جانا ہے. تو بہرحال یہ مقام نبی علیہ السلام بھی ان کو عزت دیتے تھے، اور تمام صحابہ کرام بھی بعد میں ان کو عزت دیتے تھے. وما یدریکا، اور اللہ کے رسول کیا چیز بتائے آپ کو کہ لعلہ یزکا، شاید کہ وہ پاک ہو جاتا. یعنی اس نابینا مومن نے آ کے آپ سے سوال تو کیا، اور آپ کے چہرے پہ یا آپ کے ماتھے پہ ہلکی سی سلوٹیں پڑ گئیں، لیکن اس سوال سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو جواب دیتے اور اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا. وہ اس کو فوراً مانتا، اس پر عمل کرتا، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا اور اس کے ایمان کو بھی بلند کر دیتا، بڑھا دیتا. وہاں یدریک، کیا چیز بتایا آپ کو؟ یعنی آپ سوال کا جواب دے دیتے، اس کو آپ کا جواب بڑا پسند آتا، وہ فوراً عمل کرتا، آپ کی اطاعت کرتا، اور اس اطاعت سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے اور اس کا ایمان بھی بڑھتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پکڑتا تو فائدہ دیتی اسے نصیحت. یعنی آپ کچھ نہ کچھ اس کو جواب دے دیتے تو ضرور اس کو کوئی نصیحت آپ سے مل جاتی. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے جو قابل غور ہے، یعنی آپ کا جواب ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی باعث نصیحت ہوتا. دوسرا مطلب ہے کہ رسول جب بھی بولتا ہے وہی کے مطابق بولتا ہے، اور اس کی ایک ایک بات میں نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی رسول کی کہ جس کو ہم آسانی سے کہہ دیں نہیں جی نہیں یہ حدیث ہے ہم نہیں مانتے. اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کی نصیحت، آپ کے منہ سے نکلے الفاظ دوسرے کو بڑی راہ سجھا دیتے ہیں اور اس کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، تو فائدہ دیتی اسے یہ نصیحت. اما من استغنا، رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے. یعنی یہ جو بڑے بڑے آئے بیٹھے ہیں صنادید قریش کے لیڈرز، یہ تو اپنی اہمیت جتلانے کے لیے آئے ہیں، آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ پر ایمان لانے کے لیے تھوڑے آئے ہیں. اور آپ حریص ہیں کہ ان کو اللہ ایمان دے دے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کی باتیں توجہ سے سننے کے قریب سننے والے نہیں ہیں، یہ لاپرواہ لوگ ہیں. اما من استغنا، تو رہا وہ شخص جو بے پرواہی کرتا ہے، یعنی آپ کو رسول بھی نہیں مانتا، آپ کی باتیں غور سے بھی نہیں سنتا، بیٹھا ہے آپ سے باتیں کر رہا ہے، لیکن آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے دماغ میں کچھ ہو رہا ہے. وہ ماننے کی نیت سے نہیں آیا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لوں یا آپ مجھے کوئی کلام سنائیں جس کا اثر مجھ پر ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ مومن اگر مالدار ہے، کوئی صاحب حیثیت ہے، یا اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، وہ اسی طرح آ جاتا ہے اور کسی عالم کے پاس آ کے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس کا پروٹوکول دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ جب لوگ بیٹھیں تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ، نہیں، پھر اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوبارہ وہ نہیں آئے گا. اس کے پاس اور وسائل ہیں، کہیں اور چلا جائے گا. مومن ہے، اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے، عزت دے رکھی ہے، شہرت دے رکھی ہے، وہ آ گیا ہے تو اس کو تھوڑی سی اگر پروٹوکول اس کو دے دیا جائے تو کم از کم وہ یہ سمجھے گا کہ یار اہل دین بھی بڑے نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں. اہل دین کا بھی ایک اخلاق ہے، کیونکہ ان کے ہاں آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں آپ
کہ ایک بڑا آدمی جس کو دنیا میں ایک بڑا مقام ملا ہوا ہے، وہ جہاں بھی جس صحبت میں بھی جاتا ہے اس کو ایک عزت ملتی ہے. تو وہ اگر یہاں کوئی ضرورت لے کے آیا ہے اور اس کی ضرورت کو انسان بالکل ہی غیر اہم سمجھے اور اس کو بھی اس کا آنا بھی غیر اہم سمجھے، تو یہ اس کو دین سے دور کرنا ہے، اپنے آپ سے متنفر کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ بڑا آدمی ہے لہذا اس کی میں عزت کر رہا ہوں. نہیں، اس کو اللہ نے جو احترام دے رکھا ہے، عزت دے رکھی ہے، ایک مسلمان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو عزت دے، اور پھر اہل دین کا زیادہ فرض بنتا ہے کہ ان کو عزت دے. اور عزت میں ضرور اتنا کرے کہ بھئی دوسروں کی بے عزتی نہ ہو، دوسرے مسلمانوں کی اس کے سامنے بے عزتی نہ ہو، اس کو عزت ضرور دے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. جو مسلمان نہیں تھا جاہلیت میں اس کا ایک بڑا مقام تھا، اس کی عزت تھی، تو مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کو بڑا مقام اور اس کو عزت ملنی چاہیے، لیکن کب؟ جب وہ دین کی تھوڑی بہت سمجھ حاصل کر لیں تو ان کو عزت دینی چاہیے. اور پھر یہ تو مسلمان ہے، ایسا مسلمان اگر آیا ہے تو اس کو بہرحال ایک پروٹوکول دینا چاہیے. آپ جیسی عزت دیں گے ویسی عزت پائیں گے. یہ ایک حقیقت، میں حقیقت بتا رہا ہوں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں کو، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو دین راس آ جائے تو پھر اہل دین کی جو خدمت کرتے ہیں، جو عزت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. مثلا ہارون الرشید کے دو بیٹے جو تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آتے تھے، لیکن درس میں آنے سے پہلے خلیفہ نے لکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میرے یہ دو صاحبزادے ہیں، آپ ان کو معطا پڑھانے کے لیے میرے صدارتی محل میں آئیے، ان کو پڑھائیے. امام مالک نے نیچے لکھ دیا فوراً ہی کہ میں علم کو رسوا نہیں کرنا چاہتا. انی لا اذل العلم، العلم یؤتا ولا یاتی، کہ میں علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کو لایا نہیں جاتا. یہ لکھ دیا. اب خلیفہ غصے ہونے کی بجائے سمجھتا ہے اس بات کو کہ ٹھیک کہا انہوں نے. پھر وہ بعد میں لکھتا ہے اچھا ٹھیک ہے میرے شہزادے ہیں وہ آئیں گے، آپ ان کو اتنا پروٹوکول دے دیجئے کہ وہ ان کے لیے خاص جگہ بنا دیں، تاکہ آپ کے حلقے میں جب آئیں تو ان کی جگہ وہ خالی ہو اور وہاں بیٹھے ہوں، وہیں آ کے بیٹھے، ان کو پیچھے نہ بیٹھنا پڑے. تو اس پہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا بھئی یہ حلقہ ہے دین کا، جو پہلے آئے گا جو اس کو جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا، میں اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ میرا کام نہیں. خلیفہ نے اس بات کو بھی سوچا، ہاں بالکل صحیح بات ہے، عام پبلک کو بندہ کیسے روک سکتا ہے. پھر خلیفہ نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا جو بھی ہے علم حاصل کرنا ہے تو تم جاؤ اور امام مالک کے آنے سے پہلے تم مسجد میں پہنچو اور اپنی جگہ پہلے بنا لو ان کے پاس ہی. تو اب ایسے ہی ہوتا تھا، روز ایسے ہوتا تھا. امام مالک کے آنے سے پہلے ہی وہ بچے بیٹھے ہوتے تھے، دونوں لڑکے نوجوان، شہزادے تھے، نوجوان تھے، بیٹھے ہوتے تھے. شہزادے ہیں ظاہر ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 3-4 دن گزرے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا رویہ، ان کی گفتگو، ان کے اثرات ان بچوں پہ ایسے پڑے. یہی نوجوان لڑکے جو ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس کو ختم کر کے اٹھتے کہ میں گھر جاؤں، تو یہ شہزادے ان کی جوتی کی طرف دوڑتے تھے کہ پہلے میں اٹھاؤں گا اور میں نے رکھنا ہے، ان کے پاؤں کے آگے میں ان کے جوتے رکھوں گا. ان میں لڑائی ہوتی تھی. تو ایسے لوگوں نے دیکھا یہ منظر، اور یہ چیزیں حقیقت میں اس وقت بھی اچھے لوگوں میں یہ دیکھی جا سکتی ہیں. میں خود جانتا ہوں
کہ اس ملک کی بہت بڑی شخصیت، یعنی اس نے اپنی لوگوں کے سامنے، اور لوگ بھی کون تھے، یعنی بہت، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سفراء تھے، سفراء تھے، بیوروکریٹس تھے ان کے، وہ سب موجود ہیں. ان کے سامنے ایک اسکالر کا جوتا اٹھا کے خود اس نے اس کے آگے رکھا، یہ لے جیجیے. وہ کہتے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے عالم ہیں. یہ میں نے خود دیکھا ہے، سنا بھی ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس چیز کو. تو یہ چیزیں کوئی بری نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے ایسے جی بس اپنا یہ ٹی سی کر رہا ہے، ٹی سی، یہ ٹی سی نہیں ہوتی. دین کا کام کرنے کے لیے جب آپ آگے بڑھیں گے نا تو اپنا وقار، اپنی عزت، اس کو ذلیل نہ کریں. آپ سٹیبل بنیں، بات جو کریں کر کے دکھائیں، اور بات وہ کریں جو واقعی نصیحت والی بات ہو. تو دیکھیں دوسرے کا دل جھکتا ہے کہ نہیں. بڑے سے بڑا آدمی بھی جھک جاتا ہے، تو ایک کوئی بری بات نہیں ہوتی. تو ہمارے دین میں ویسے بھی علم کی قدر ہے، علماء کی قدر بھی ہے، اور اگر یہ چیز کہیں دیکھی جائے تو اس کو برا نہ سمجھا جائے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بہرحال فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو اللہ کے رسول آپ اس کے لیے توجہ کرتے ہیں جو مالدار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ توجہ جو تھی آپ کی ایک قسم کا سودا تھا، مقابلہ ہوا. ایک طرف مسلمان ہے، نابینا ہے، ضرورت مند ہے، وہ سوال کرنے آیا ہے، اور دوسری طرف ایک کافر بیٹھا ہے، سردار ہے، وہ سوال کرنا چاہتا ہے مگر تب قبول نہیں کرنا چاہتا. تو اب یہ جو مقابلہ ہے، تو اس مقابلے میں پھر اپنے مومن کو ظاہر اہمیت دینی چاہیے. لیکن جہاں مقابلہ نہیں ہے، وہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پروٹوکول دینا، توجہ دینا وہ زیادہ مناسب ہے. اپنے تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے کہ ذرا آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، یا 5 منٹ بعد آئیں، میں آپ کو جواب دے دوں گا، اس وقت ذرا میں مصروف ہوں. بس اتنی بات کہہ دی جائے کافی ہے، اور دوسرے کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ وَمَا عَلَيْكَ، حالانکہ نہیں ہے علیہ کا آپ پر ذمہ داری، اللہ یزکا، کہ نہیں وہ پاک ہوتا. یعنی ہم نے آپ سے نہیں پوچھنا کل قیامت کو کہ یہ جو امیر آدمی کافر جو بالکل غیر کوئی دلچسپی لیے بغیر آپ کے پاس بیٹھا ہے، سوال پہ سوال کر رہا ہے، تو ہم نے آپ سے کل کو یہ نہیں پوچھنا اللہ کے رسول یہ آپ کے پاس آیا تھا، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوا تھا، اس نے کفر کیوں نہیں چھوڑا تھا، یہ شرک میں کیوں ڈوبا رہا. ہم نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، ٹھیک ہے؟ یہ پاک کیوں نہیں ہوا، اس کو رہنمائی کیوں نہیں ملی، کیونکہ آپ تو رسول تھے. نہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ محض پہنچا دینا. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اللہ کے رسول یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یاد رکھیے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ جو آپ کے پاس آیا، یسعیٰ، کوشش کرتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ، تو آپ عنہ، اس سے، تلہا، بے رخی برتتے ہیں. یعنی یہ نابینا صحابی جو آپ کے پاس بڑی کوشش کر کے، کوشش ظاہر ایک نابینا تھا، گھر سے نکلا ہوگا، لاٹھی ٹیک کے چلتا چلتا، پوچھتا پچھاتا، راستے میں کھڈے، اونچی نیچی زمین، کہیں کیچڑ کہیں کچھ، وہ پوری کوشش کر کے پہنچا ہے آپ کے پاس کہ میں آپ سے جا کے سوال کروں، پوچھوں، میری رہنمائی فرمائیں آپ. تو وہ پوری بھرپور کوشش کر کے آپ کے پاس بھی آیا، اور اس کا آنا جو ہے نا، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ چاہتا ہے مجھے اس مسئلے کے بارے میں صحیح مسئلہ پتہ چلے، میں اس پہ عمل کروں. اگر خدا نہ خواستہ نافرمانی ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے.
فأنت عنہ تلہا، تو آپ اس سے اعراض برتتے ہیں، بے رخی برتتے ہیں. تلہا یہ اصل میں تتلہا ہے، ایسی شے جو انسان کو غافل کر دے. لہو اسی سے ہے، الہاکم التکاثر، یعنی لاپرواہ ہو جائے انسان. کلا، اب ہرگز نہیں، یہ ڈانٹ کا کلمہ ہے. انہا تذکرہ، بے شک وہ ایک نصیحت ہے. اللہ کے رسول جیسے آپ کر رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے آنے پہ آپ کے چہرے پہ سلوٹیں آئیں، اور وہ مسلمان ایسا ہو جو کوشش کر کے آپ کے پاس آیا دوڑ دھوپ کر کے کہ میں ایک مسئلہ جا کے پوچھوں، اور اس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہے. آپ اس سے بے رخی کر کے اس شخص کی طرف توجہ دیتے ہیں جو لاپرواہ ہے یا مالدار ہے مگر کافر ہے. کلا، آئندہ یہ بالکل نہ ہو. انہا تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یعنی ایک نصیحت کی بات ہے جو ہم نے آپ کو بھی کر دی اور آئندہ مسلمان لیڈرز کو بھی کر دی ہے. فمن شاء، تو جو چاہے، ذکرہ، نصیحت حاصل کرے اس سے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس پورے واقعے میں جو گفتگو ہم پڑھ رہے ہیں، جو بات پڑھ رہے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نذیر بنا کے بھیجا ہے. تو ڈرانے کے لیے، وارننگ کے لیے آپ کسی کو مخصوص نہ کریں کہ بس یہی شخص ہے، اس کو پہلے بتانا چاہیے، بلکہ انذار میں آپ کمزور انسان کو بھی اور بڑے طاقتور انسان کو بھی برابر رکھیں، فقیر اور غنی کو بھی، لیڈروں کو، سرداروں کو اور غلاموں کو بھی، مردوں اور عورتوں کو بھی، چھوٹوں اور بڑوں کو بھی، سب کے لیے انذار ہونا چاہیے اور برابر ہونا چاہیے. نبی کا یہ فرض ہوتا ہے. پھر اللہ کا کام ہوتا ہے کسی کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے، وہ اللہ کا کام ہے، لیکن ڈرانا سب کو ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کوئی، اور اللہ کی طرف سے یہی حکم بھی ہوتا ہے نبی کو، اور نبیوں کو کچھ دلائل بھی دیے جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس کو یاد رکھ لے، حفظ کر لے، یاد کر لے ان نصیحتوں کو، یہ وقت پر یہ کام آ جائے. جب اس کا استعمال کرے گا تو بچ جائے گا، اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی. اور اگر استعمال نہ کیا، لاپرواہی برتی، تو ظاہر ہے پھر اللہ کو ناراض ہی کرے گا. فی صحف مکرمہ، صحیفوں میں ہے عزت دیے گئے، یعنی یہ نصیحت جس کو ہم آپ کو کر رہے ہیں، یہ ایسے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے درج کر رکھی ہے جس کو اللہ کے ہاں بڑی عزت دی ملی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی رکھا ہے اور حکمت بھی رکھی ہے، اور یہ نصیحت پھر لوح محفوظ سے نازل بھی ہو رہی ہے. اس وجہ سے بھی اس کو کہتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ، بلند مرتبہ ہیں، مطہرہ، نہایت پاکیزہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو 7ویں آسمان پہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے، یا اس کا ذکر، اس کی نصیحت اور اس کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے بلند کی ہوئی ہے. یا پھر مرفوعہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں کسی قسم کا شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے بلند تر ہے، اس میں کسی قسم کی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بلند تر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بلند مرتبہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے؟ مطہرہ، مرفوعۃ مطہرہ. مطہرہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر میل کچیل سے صاف، ہر گندگی سے پاک. مراد یہ ہے کہ یہ کفار کے حصول سے، کفار کے ٹچ سے بچی ہوئی ہے. یہ بڑے محترم صحیفے ہیں، بڑا ان کا مقام ہے. اس کو اگر چھوتا ہے کوئی تو صرف پاک فرشتے چھوتے ہیں، بس ناپاک لوگ نہیں چھوتے.
بِأَيْدِي سَفَرَہ، ایدی ہاتھوں میں ہے، سفرہ لکھنے والوں کے. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں. ان کو نام اس لیے لکھا ہے سفرہ کہ وہ وحی کو لکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہوتی ہے اس کو لکھتے ہیں. یا سفارہ سے ہے، سفرہ سفارہ سے ہے. یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان، یعنی کوئی کوشش ایسی کی جائے جو لوگوں کے درمیان کی جاتی ہے، اس کو مل، اس کو مل، اس کے معاملے سنبھال، اس کو مشورہ دے، اس کے ساتھ مل، یہ ہوتی چیز. تو بِأَيْدِي سَفَرَہ. تو سفرہ کے دو مطلب ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ وہ لکھنے والے فرشتے، اور دوسرا سفارت سے ہے. تو لکھنے والے فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ بندوں کے اعمال کو وہ گنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ اور رسول کے درمیان جو وحی ہوتی ہے اس کو بھی یہ لکھتے ہیں. صحیحین میں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الکرام البررہ. اس شخص کی مثال جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کی قرأت کرتا ہے، اور پھر قرآن مجید کو اس نے یاد بھی کیا ہوا ہے، تو یہ انتہائی معزز لکھنے والے جو نیک فرشتے ہیں کل قیامت کو ان کے ساتھ ہوگا. وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو اچھی طرح پڑھ سکوں، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، اور قرآن پڑھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. یعنی قرآن پڑھ کوشش کرتا ہے میں سیکھ جاؤں، پڑھوں، مگر بڑی مشکل ہے اس کے لیے ان حروف کو نکالنا، ویسے پڑھنا، مگر وہ ٹرائی کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرَانِ، تو ایسے شخص کے لیے 2 اجر ہیں. وہ یہ سوچ کے کبھی مجھے پڑھنا نہیں آتا، پتہ نہیں اب بڑھاپے میں کیا سیکھوں گا، طوطے کی طرح رٹ میں لگا نہیں سکتا تو لہذا چھوڑ ہی دوں. نہ پڑھے، وہ ایک دفعہ پڑھے گا، دوسرا پڑھنے والا جو صحیح پڑھ رہا ہے اس کو 1 ثواب ملے گا، اور یہ بار بار جب پڑھے گا، کوشش کرے گا، تو اللہ اس کو ڈبل ثواب دے گا. تو بہرحال یہ ہے بِأَيْدِي سَفَرَہ کِرَامٍ بَرَرَہ. کل قیامت کو یہ شخص قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، محترم معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. قتل الانسان ما اکفرہ، قتل مارا گیا، مارا جائے انسان، ما اکفرہ کس قدر ناشکرا ہے وہ. یعنی انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھٹکار ہو، وہ انسان جو کفر کرتا ہے. یعنی اللہ نے اس پر اتنے احسانات کیے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کا کفر کرتا ہے، نہیں مانتا. ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کے پھٹکار ہو. اللہ کی اتنی مہربانیاں اس پر ہوتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بن جاتا ہے یا اس کا کفر کرتا ہے. کہتا ہے میں توحید کو نہیں مانتا، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا. قتل الانسان ما اکفرہ. ٹھیک ہے نا، یہ سب ناشکریاں ہوتی ہیں. اللہ کو نہ ماننا، اس کو خدائے واحد تسلیم نہ کرنا، اور پھر اس کے جتنے بھی احسانات ہیں ان کا شکر ادا نہ کرنا. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے خلقہ اس نے پیدا کیا اسے. کبھی انسان نے سوچا؟ اکڑتا ہے، ناشکرہ بنتا ہے. اپنی بنیاد کو دیکھے، اپنے آغاز کو دیکھے. انتہائی حقیر چیز سے اس کا آغاز ہوا ہے، پھر وہ بڑا بنتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، اور اپنے رب کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، اقرار نہیں کرتا اس کی توحید کا، اور یہ بھی نہیں مانتا کہ میں نے مر کے اس کے پاس جانا ہے. کبھی سوچا اس نے من ای شیء خلقہ؟ پھر اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں، من نطفہ، ایک نطفے سے. بس بندہ اتنا ہی سوچ لینا تو اس کی ساری اکڑ ہی ختم ہو جائے.
خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، فقدرہ، پھر اس نے تقدیر مقرر کی اس کی. یہ اللہ کے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا بھی کیا ہے اسی نطفے سے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس کی تقدیر بھی مقرر کر دی، کب اس کو موت آنی ہے، کتنا عرصہ یہ دنیا میں جیے گا، کیا کیا اس کا رزق ہوگا، اور پھر یہ خوش قسمت انسان ہوگا یا بدبخت انسان ہوگا. ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس نے آسان کیا اس کا، یعنی ماں کے پیٹ میں وہ بڑھتا گیا تھا نطفہ، بڑھتا گیا، اور پھر ماں کے پیٹ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نکال بھی دیا. بڑا وجود چھوٹی سی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. یہ جو چیز ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ اس کو دنیا میں لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس نے آسان کیا اس کا. ٹھیک ہے، تو سبیل دنیا میں آیا تو یہاں بھی بڑے راستے ہیں اس کے لیے، خیر کے راستے بھی ہیں، شر کے بھی راستے ہیں. وہ چاہے تو خیر کا راستہ بھی آسانی سے اختیار کر لے، اور چاہے تو شر کا راستہ بھی آسانی سے اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھا دیا ہوتا ہے دنیا میں بھی، اس کے دل میں یہ بات گاڑ دی ہوتی ہے، یہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط کیا ہے، تم پہچان سکتے ہو اس کو. پھر ثم السبیل یسرہ، سبیل سے مراد اسلام کا راستہ بھی ہے، یعنی یہ نہیں کہ دنیا میں آئے اور اس کو اسلام سمجھنا آئے. اس کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بہت سی باتیں ڈالی ہوتی ہیں، اور اسی کو وہ پسند کرتا ہے. اور جب اسلام کی تعلیم اس تک پہنچے تو اس کو بھی آسانی سے مان لیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ان پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے، یہ اس کو ماننا خلاف عقل ہے، نہیں، وہ مان لیتا ہے. ثم اماتہ، پھر اس نے موت دی اسے، فاقبرہ، پھر اس نے قبر دی اسے. یعنی اللہ پھر اس کو دنیا میں ایک مناسب وقت تک رکھ کے پھر اس کی روح قبض کر لیتا ہے تاکہ اس کا اینڈ ہو جائے. ثم اماتہ، یہ ہے موت اس کی. ٹھیک ہے، پھر فاقبرہ، پھر مارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر دی. قبر کیا ہے؟ وہی ایک گڑھا، اور اس گڑھے میں وہ چلا جاتا ہے، یہی اس کی قبر بن جاتی ہے. اگر بالفرض قبر نصیب نہ ہو، کوئی جلا دیا گیا، کوئی اوپر ہی جل گیا، کوئی ڈوب گیا، تو بہرحال وہ شاید جس حالت میں بھی جہاں کہیں بھی جاتی وہ جو ہوتی زمین ہے. ٹھیک ہے نا، تو زمین اس کو کیا کرتی ہے؟ اپنے اندر لے لیتی ہے. ثم اذا شاء، پھر جب وہ چاہے گا، انشرہ، وہ اٹھا کھڑا کرے گا اس کو. یعنی اللہ جب چاہے گا اس کی موت کے بعد دوبارہ اس کو میں نے کب زندہ کرنا ہے، کب بعث بعد الموت ہو، وہ قیامت کا روز. ٹھیک ہے نا، تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. تو اس نے ایسا کرنا ہے. کلا، ہرگز نہیں، لما، ابھی تک نہیں، یقضی، اس نے پورا کیا، ما، جو، امرہ، اس نے حکم دیا تھا اسے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تم پر کچھ فرائض عائد کیے تھے، تم نے وہ نہیں مانے. تمہیں حکم دیا تھا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ. تم نہ ایمان لا سکے، تم کفر پر ہی رہے. جو اللہ نے اس پر فرائض عائد کیے تھے اس نے ان فرائض کو ادا ہی نہیں کیا. بے شک مومن بنا ہے، مانا ہے اس کو، تب بھی اللہ فرماتے ہیں، ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ جو مومن ہے، لما یقضی ما امرہ، اللہ نے جو اس کو حکم دے رکھا ہے وہ ابھی بھی پورا نہیں کر رہا. کیا مطلب؟ اس کو ابھی بھی نافرمانیاں کرتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. کوئی انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ کتنا ہی نیک بن جائے،
اس سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو دنیا میں آیا ہوا انسان کبھی بھی اپنے آپ کو پیور نہ کہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں معصوم ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتے، اور کسی انسان کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھ لینا ہلکی پھلکی غلطیاں نبی علیہ السلام سے ہوئی ہیں، کیا صورت اتر آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح کیا، اور اصلاح کرنے کا مطلب یہ کہ وہ غلطی معاف کر دی۔ ہماری غلطیاں کون معاف کرتا ہے؟ کون ضمانت دیتا ہے ہمیں کہ جی آپ بھی پیور ہیں؟ تو اس لیے نبی جب فوت ہوتا ہے تو اس کے رجسٹر میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ باقی جو فوت ہوتے ہیں ان کے رجسٹر میں گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرف کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں، یہ ڈانٹ کا کلمہ ہے اس انسان کے لیے جو کفر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کہ میں نے تمہیں بہت سے حکم دے رکھے ہیں، تم ان کو بجا نہیں لاتے، تمہاری تو حالت یہ ہے، تو تمہیں خوف آنا چاہیے مجھ سے، میں ناراض بھی ہو سکتا ہوں، میں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں۔ تو یہ جملہ واقعی بڑا سخت ہے ہم سب انسانوں کے لیے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، بس چاہیے کہ ضرور دیکھے انسان اِلَىٰ طَعَامِهِ، طرف اپنے کھانے کے، یعنی جو اس کے سامنے کھانا پینا آتا ہے اس کو ذرا کبھی غور کر کے دیکھا کرے۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو کئی بات کہی گئی ہے کہ کتنے فرائض ہیں جو تمہیں کہے گئے ادا کرو، کیا تم وہ ادا کرتے ہو؟ ابھی تک جتنی تمہاری عمر ہے ابھی تک تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اور اس میں یہی ہے کہ انسان کو اس کا کھانا پینا دیا جاتا ہے، کبھی انسان نے غور کیا کہ یہ کھانا دینے والا کون ہے، کیسے آیا ہے اس کے پاس، پیچھے کیا کیا بندوبست نظام تھا پوری کائنات کے اندر جو حرکت میں آیا، اور جس کے نتیجے میں یہ کھانا آج اس کی ٹیبل پر موجود ہے اور وہ اس کو لے رہا ہے، کھا رہا ہے۔ اور ان کھانوں والوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کا نام ہی نہیں لیتے کھاتے وقت، اور بہت سے ایسے ہیں جو کھا بیٹھتے ہیں مگر اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے، الحمدللہ کہنے کی توفیق ہی ان کو نہیں ہوتی۔ کبھی انسان نے اس کھانے کو دیکھا اور واقعی سوچنا چاہیے، تو اللہ خود تفصیل بتاتے ہیں۔ دیکھو فرماتے ہیں انا سببنا الماء صبا، یقیناً ہم ہی ہیں انڈیلا ہم نے پانی خوب انڈیلا، یعنی زمین پہ جو بارش برسی ہے وہ ہم نے برسائی ہے۔ ایک کام تو ہم نے یہ کیا، یعنی اس کو بھی انسان ذرا غور سے دیکھے تو کتنا پیچھے بہت بڑا بندوبست ہے، کتنا کچھ انوالومنٹ ہے بہت سی چیزوں کی، کہ جس کی وجہ سے یہ پانی انسان کو بارش کی صورت میں ملتا ہے، اور جب ملتا ہے تو ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑ دی ہم نے زمین خوب پھاڑنا، یعنی یہی پانی زمین کے اندر رس کے اندر جاتا ہے، یہ بھی زمین کا ایک پھاڑنا ہے، اور پھر اندر جا کے زمین کے اندر جو بیج پڑے ہوتے ہیں یہی پانی جا کے ان کو متاثر کرتا ہے، اور وہی بیج اس پانی کو قبول کر کے پھر ان کی گروتھ ہوتی ہے، اور وہ جو اندر دفن ہوتے ہوئے بھی اندر اپنی کون سی ایسی قوت اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ زمین پھاڑ پھاڑ کے باہر نکل آتے ہیں، اوپر چاہے کتنی مٹی پڑی ہو وہ اس مٹی کو پھاڑ کے باہر نکل آتے ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں ثم شققنا الارض شقا، پانی زمین کو بالکل ایسے بنا دیتے جیسے لوہا ہوتا ہے، تو نہ زمین پانی کو اپنے اندر جذب کرتی اور نہ زمین کے اندر کوئی شے جو ہے وہ کبھی اگ پاتی۔ یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں غلہ۔ دیکھیے کیا کچھ ملتا ہے تمہیں، حب کا مطلب دانا، یہ دانے دار جو غلہ ہوتا ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری،
کتنی سبزیاں ہیں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور. پانی ایک ہے، نکلنے والی چیزوں کو دیکھیے، ان کے ٹیسٹ کو دیکھیے، ان کی شکلوں کو دیکھیے، ان کی شیپ کو دیکھیے، ان کے رنگوں کو دیکھیے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گھنے، غلبا گھنے باغات. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل، وَأَبًّا، اور چارہ. متاعًا لکم، یہ سامان ہے فائدے کا تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جانوروں کے لیے. یہ وہ احسان ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پر کرتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان بڑا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور ان کے جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر رکھے ہیں، اور ان جانوروں کے لیے بھی یہ سب کچھ جینے کا سامان آیا. تو سوچئے، یہ وہ رزق ہے جو انسان کو ٹیبل پہ بنا بنایا تیار ملتا ہے. پیچھے اتنے بڑے کام ہیں. جیسے میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ جو روٹی ہے، اسی روٹی کو سامنے رکھ کے انسان بچوں سے سوال کرے، بیٹا یہ روٹی کیسے ہمارے پاس آئی ہے، بولے بتاؤ. تو بچہ کہے گا یہ ہم نے بازار سے آٹا لیا ہے. تو آٹا کیسے بنا؟ گندم سے. گندم کہاں سے آئی؟ دیہات سے، کھیت سے. کھیت میں ٹھیک ہے، پھر اس کو کھیت میں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کھیت میں زمین ہی تھی نا، اس کو پانی کی ضرورت تھی. ہاں، تو پانی کہاں سے آیا؟ بارش سے آیا. تو انسان اس کو ذرا تھوڑا سا ریورس اپنی وہ چلا دینا تو اس کو اندازہ ہو جائے واقعی پیچھے بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. کھانا تو ہمارے مل جاتا ہے آسانی سے، لیکن یہ سارے کام پیچھے اللہ فرماتے ہیں میں نے کیے ہیں. متاعًا لکم ولانعامکم، یہ فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. وہی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ فائدہ کیا ہے؟ انسان اس کا ضرورت مند بھی ہے، محتاج بھی ہے. انسان بھی چاہتا ہے ضرورت کہ میں جو کھانا ہے، پینا ہے. حیوان بھی چاہتے ہیں. اور یہ ایسی غذا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب پیدا کر رکھی ہے، کہیں بھی کوئی کمی نہیں آتی. صرف اتنی بات ہے کہ اللہ اگر اس میٹھے پانی کو بخارات کی صورت میں نہ اٹھاتا تو سمندر کا کڑوا پانی کیا زمین کو سیراب کرتا؟ کیا زمین کے اندر سے یہ سب نعمتیں نکلتی جو اس وقت ہم کھاتے ہیں؟ نہیں. پھر اس کے بعد زمین ہے، اس کی مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل بنا رکھا ہوتا ہے کہ وہ ہر شے کو، ہر بیج کو اپنے اندر قبول بھی کرتی ہے، اور مٹی اسی کو پھر خوراک بھی دیتی ہے، اور وہی بیج جو ہے وہ پھٹ کے زمین سے باہر بھی نکلتا ہے. تو زمین بھی دیکھیے، ماحول بھی دیکھیے، آب و ہوا بھی دیکھیے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نباتات کی صورت میں جو غذائیں ہیں ہماری، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں مہیا کرتا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ فرماتے ہیں متاعًا لکم، یہ تمہارے جینے کا سامان ہے لوگو، اور ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے. بس اس دنیا میں ٹھیک ہے، قیامت کے دن تک جو بھی انسان بسے گا اس کے لیے اس دنیا میں نے یہ فائدے کی چیزیں بنا دی ہیں، اور اس کے مویشیوں کے لیے بھی. لیکن فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آ جائے گی کان بہرا کر دینے والی سخت آواز. صاخہ بڑی زبردست چیخ کو کہتے ہیں جو کانوں کو بہرا کر دے. اور یہ قیامت کا نام ہے الصاخہ، جیسے پیچھے پڑھا ہے الطامہ، اسی طرح اس کا نام کیا ہے؟ دوسرا نام الصاخہ. ٹھیک ہے. پھر جب آ جائے گی الصاخہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی صاخہ کہا ہے، بڑا بنا کے پیش کیا ہے. کیوں؟ یہ آوازیں ایسی ہوں گی جو انسان، سخت آواز ہوگی جو انسان کے کان کو بہرا، یعنی کانوں کی سماعت ہی ختم ہو جائے گی، سن ہی نہیں سکیں گے انسان. جیسے بعض حادثے ہوتے ہیں، بم پھٹتے نا، تو بم کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں
کچھ تو بیچارے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اور کچھ نشانہ تو نہیں بنتے بم کے ٹکڑوں کا، لیکن بم کا جو دھماکہ ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے، وہ انسان کی قوت سماعت کو ختم کر دیتی ہے، بہرا ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ دھماکہ جو ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ انسان کے کانوں کو بہرا کر دینا ہے۔ بڑی سخت آواز ہوگی ہے، الصاخہ، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن یا جس دن بھاگے گا، یفر بھاگے گا، فرار ہوگا، المرء انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے۔ جو دنیا میں انتہائی قریبی لوگ تھے، جن کے ساتھ وہ ہر وقت چمٹا رہتا تھا، جن کو وہ بڑی عزت دیتا تھا، جن کے بارے میں ہر وقت دل میں سوچتا تھا، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ بھائی، ماں، والد، بیوی، بیٹے، اپنی اولاد۔ یہ دنیا میں اس قدر ان کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا ہے، لیکن کل قیامت کو اللہ فرماتے ہیں یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، کہ بھائی مجھے نہ کہہ دے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، ایک گناہ میرا اٹھا لو۔ وہ کہے گا نہیں، کہیں یہ مجھے نہ کہہ دے، اس کو دیکھتے ہی بھاگ جائے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں کو بھی اور اپنے باپ کو بھی دیکھ کے بھاگے گا، کہ ماں کہیں احسان جتلا کے میرے دل کو نرم نہ کر دے اور کہے میرا ایک گناہ تم اٹھا لو، آج میں گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے کیوں گناہ کر کے آئی ہو، تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں پالا پوسا، پیٹ میں رکھا، تمہاری بڑی تکلیفیں برداشت کی، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست اچھا کیا، تمہیں تکلیف ہوتی تھی تو میں راتوں کو جاگتی تھی، ایک گناہ میرا اٹھا لو۔ مگر بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کے اور اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگے گا کہ کہیں مجھے نہ کہہ دیں کہ ایک گناہ اٹھا لو، آج تو میں خود گناہوں تلے دبا ہوا ہوں۔ وصاحبتی، اور اپنی بیوی سے۔ بیوی، انسان کی محبت ہوتی ہے اپنی بیوی سے، کیا گفتگو کرتا ہے، کیا کچھ بیوی کو کہتا ہے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مگر کل قیامت کو یہ تعلق اتنا کمزور پڑ جائے گا اپنی بدحالی کی وجہ سے کہ اپنی بیوی کو دیکھ کے بھی انسان بھاگے گا، کہیں میری بیوی مجھے یہ نہ کہے، ایک گناہ تو اٹھا لو۔ وبنی، اور اپنے بیٹوں سے، بیٹوں کو بھی دیکھ کے بھاگے گا۔ لکل امرئ، واسطے ہر شخص کے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایسی حالت ہوگی، یغنی جو بے پرواہ کرے گی اسے۔ انسان خود اپنے گناہوں میں، اپنے وزن میں، بوجھوں تلے اتنا دبا ہوا ہوگا کہ اس کو ارد گرد کی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو اپنی پرواہ ہوگی، اپنی پڑی ہوگی کہ آج میرے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ میرے ارد گرد کون کھڑا ہے، کون اپیل کر رہا ہے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی حالت ہوگی، اپنے اپنے گناہوں میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو دیکھ کے وہ بھاگے گا کہ کہیں کسی طرح آج میں بچ جاؤں، میرا کوئی بوجھ اٹھا لے، مگر مجھ سے کوئی یہ نہ کہے میرا بوجھ اٹھا لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وجوہ، کچھ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ، روشن ہوں گے، خوشی ان پر ہوگی، چمک رہے ہوں گے، جیسے صبح چمکتی ہے نا، کالی رات سے دن کی روشنی جیسے پھوٹتی ہے، اسی طرح ان کے چہرے جو ہیں صبح کی روشنی کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ضاحکۃ، ہنستے ہوں گے، مستبشرہ، خوشخبری پانے والے ہوں گے۔ اس دن ان کی خوشی کی حد نہیں ہوگی۔ کیا وجہ ہوگی؟ کہ دنیا میں وہ رہے تو اچھے کام کرتے رہے، نیک بنے، یہ خوشبخت انسان ہوں گے، ان کے چہروں پر مسرت ہوگی، خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے۔ پھر مستبشرہ، خوشخبری پانے والے ہوں گے، یعنی یہ خوشی ان کے چہروں پر
آ جائے گی. کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روز قیامت بڑی عزت عطا کرنی ہے. جو ہی یہ عزت ملے گی، یہ خوشخبری ان کو مل جائے گی کہ آج تو ہم بڑے خوش قسمت انسان ہیں. اللہ نے ہمیں یہاں کی پریشانیوں سے بچا دیا ہے، ہمارے اعمال کچھ قبول کر لیے ہیں. وَوُجُوهٌ اور کچھ چہرے یومئذ اس دن علیہا ان پر غبرہ غبار ہوگا. کیا مطلب؟ بد عملی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو دنیا میں وہ کرتے رہے، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے قیامت کے روز ان کے چہروں پر کالک چھائی ہوئی ہوگی، گرہن لگا ہوگا ان کے چہروں پہ، کوئی روشنی نہیں ہوگی، غبار ہوگا. جیسے پریشان حال ہوتا ہے انسان. ایک بندہ ہے نا دور سے دیہات سے چل کے پیدل، گرمی، پھر غبار، پھر آندھیاں، چلتا چلتا جب آتا تھا دیہاتی تو اس کے چہرے کو دیکھ کے بندہ اندازہ کر لیتا تھا یہ بڑا پریشان بھی ہے، دور سے بھی آیا ہے، گھر سے اٹا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے. بالکل اسی طرح ان کی حالت ہوگی. غبرہ ترہقھا قطرہ، چھا رہی ہوگی ان پر سیاہی. قطرہ، یہ قطرہ یہ ذلت کی سیاہی ہوگی جو ان کے چہرے جو ہے نا اس وقت کالے ہوں گے، کیونکہ خوشی نہیں ہوگی. اندر ہی اندر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ آج جو سلوک ہونا ہے وہ بڑا ہی برا ہوگا، ہمارا جو انجام ہے وہ بڑا بھیانک ہے، ہم ایندھن بنیں گے تو آج دوزخ کے بنیں گے. تو اس وجہ سے بدعملی، کفر جو دنیا میں ان پر غالب رہا، اس کی وجہ سے قیامت کے روز ان کے چہروں پر کوئی رونق نہیں ہوگی. اور یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں وہ الکفرہ جو کافر ہیں، الفجرہ جو فاجر ہیں. ناصر مثلا ضارب ضاربان ضاربون، ضربۃ ضراب ضرب ضرب ضرباء، یہ سب جمع ہیں. تو ضربۃ ضارب کی جمع ہے، اس طرح کافر کی جمع کفرۃ اور فاجر کی جمع فجرۃ، تو یہ اس کی جمع ہے. تو یہ کافر اور فاجر ان کی حالت کل قیامت کو ایسے ہوگی. غبار آلود چہرے، کالے چہرے، مایوس چہرے، پھٹکار پڑی ہوگی ان کے چہروں پر. کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، چلیے کافی اتنا، باقی انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.